لبنان میں جاری جنگ بندی کے باوجود اسرائیل کی جانب سے مسلسل خلاف ورزیاں سامنے آ رہی ہیں، جہاں مشرق وادی بقا میں اسرائیلی ڈرون حملے میں حزب اللہ کے 2 ارکان شہید ہو گئے۔ لبنان کی سرکاری نیوز ایجنسی کے مطابق اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان کے مختلف علاقوں بشمول قصبہ الخیام میں منظم بمباری اور بلڈوزر کے ذریعے رہائشی عمارتوں اور مساجد کو مسمار کرنا شروع کر دیا ہے۔ ان کارروائیوں میں ضلع طائر سمیت کئی علاقوں کے بنیادی ڈھانچے اور سڑکوں کو بھی شدید نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ دوسری جانب حزب اللہ نے ان خلاف ورزیوں کا منہ توڑ جواب دیتے ہوئے جنوبی لبنان میں ایک اسرائیلی فوجی گاڑی کو ڈرون حملے کا نشانہ بنایا ہے۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولائن لیوٹ نے واضح کیا ہے کہ صدر ٹرمپ نے ایران کے ساتھ جنگ بندی کے لیے کوئی حتمی ریڈ لائن مقرر نہیں کی اور اس کا فیصلہ وہ بطور کمانڈر ان چیف خود کریں گے۔ واشنگٹن نے تہران پر زور دیا کہ وہ اپنی افزودہ یورینیم لازمی طور پر حوالے کرے، جبکہ صدر ٹرمپ ایرانی قیادت کی جانب سے متفقہ تجاویز کا انتظار کر رہے ہیں۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ امریکہ معاشی دباؤ مہم کے باعث ایرانی معیشت مفلوج ہو چکی ہے اور وہاں کی قیادت تقسیم کا شکار ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ صدر ٹرمپ نے ایران کے ہاتھوں 2 بین الاقوامی جہازوں کو تحویل میں لیے جانے کو جنگ بندی کی خلاف ورزی قرار نہیں دیا اور وہ ابنائے ہرمز کی ناکہ بندی کے نتائج سے مکمل مطمئن ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ملک میں الیکٹرک وہیکلز کے فروغ کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ آئندہ 5 سالوں میں 30% گاڑیوں کو بجلی پر منتقل کرنے کا ہدف مکمل کیا جائے۔ جائزہ اجلاس میں بتایا گیا کہ اس اہم منصوبے سے پاکستان کو سالانہ $4.5 بلین کے قیمتی زر مبادلہ کی بچت ہوگی۔ وزیر اعظم نے کم آمدنی والے طبقے کے لیے الیکٹرک موٹر سائیکلوں پر سبسڈی کے عمل کو شفاف بنانے اور اس کی رفتار تیز کرنے پر زور دیا۔ اب تک ملک میں الیکٹرک موٹر سائیکل اور رکشہ بنانے کے لیے 72 جبکہ گاڑیوں کے لیے 4 مینوفیکچرنگ سرٹیفکیٹ جاری کیے جا چکے ہیں، جو ملک میں سبز انقلاب کی جانب ایک بڑا قدم ہے۔